माह शबान में 3 गुनाह करने वाली औरतों का अंजाम 5 खौफनाक अजाब इनके मुंतज़िर हैं। ये औरतें पूरा साल गरीब रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, आज मैं आप लोगों को ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रही जो बाज़ औरतों को दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर देती है। क्या आप जानती हैं कि शुबान के महीने में कुछ औरतें 3 ऐसे गुनाह करती हैं जो इनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। जो औरतें ये 3 गुनाह शौक से करती हैं, वो चाहे जितनी भी इबादत कर लें, जितने भी नेक अमाल कर लें, इसके तमाम इबादत ज़ाया हो जाती है। तमाम बरकतें घर में से ख़त्म हो जाएंगी, इसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी और इस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि 5 खौफनाक अजाब इसके घर को तबाह कर देते हैं। अगर मैं ये 3 गुनाह करती हैं, वो पूरा साल गरीब रहती हैं, इसके घर में रिज़्क उठा लिया जाता है, इसके ऊपर ऐसी ऐसी मुश्किलातें आती हैं, इसके घर में बेसुकूनी पैदा हो जाती है। वो मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये कौन से 3 गुनाह हैं वो औरतें करती हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी दुनिया में भी तबाह हो जाती है और आखिरत में भी। शुबान वो मुबारक महीना है जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार फरमाया। ये वो वक्त है जब आसमानों पर अमाल पेश किए जाते हैं, जब अल्लाह के फैसले बंदों के नसीब लिख दिए जाते हैं और जब बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और मेरे और आपके मीठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तमाम इंसानों के अमाल को देखता है, खुद देखता है और फैसला करता है कि इसको रहमत में शामिल करना और इसको अपनी रहमत से महरूम रखना। इसलिए नेक लोग इस महीने में अपनी दुआओं और इबादत को बढ़ा देते हैं ताकि जब इनके अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सकें। कुरान करीम में मेरे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे बख्श देता है और जिसे चाहे अजाब देता है और वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। ये वो महीना है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शिश के बहाने तलाश करता है, मगर कुछ ऐसे बदबख्त होते हैं जो अपनी ही जिद, अपनी ही नाफरमानी और गफलत में अपने मुकद्दर को तरीक कर लेते हैं। मेरे प्यारे करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और रब बंदों को पुकार कर कहता है, कौन है जो मुझसे बख्शिश और माफ़ी मांगना चाहता है, मैं उसको बख्शिश दूँ। कौन है मुझसे रिज़्क मांगे और मैं उसे रिज़्क अता कर दूँ। सोचने की बात यह है कि जब एक आम रात में अल्लाह ताला इतनी रहमत नाज़िल करता है तो पूरे महीने में इस बरकत कितनी ज़्यादा होगी। मगर अफसोस, सद अफसोस, कुछ लोग इस मुबारक महीने को आम दिनों की तरह, इस मुबारक रात को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं और इस महीने की अजमत से बाखबर रहते हैं। तो ये वो वक्त है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इबादत में इजाफा कर देते, रोज़ा रखते और अपने अमाल को संवारते ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हों। जब जो शख्स शबान में अपनी बख्शिश हासिल कर लेता है वो रमज़ान में मज़ीद बरकतें समेटने के काबिल हो जाता है। मगर जो लोग इस महीने की रातों को फजूलियत में गुजार देते हैं, सोकर गुजार देते हैं, वो ना दुनिया में सुकून पाते हैं, ना ही वो आखिरत में कामयाब होते हैं। आज मैं आपको शबान में वो 3 गुनाह करने के बारे में बताऊंगी। ये 3 गुनाह करने से आप पर सख्त अजाब होगा। आप ये 3 गुनाह ना किया करें। आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ। आप भी इन औरतों में शामिल होना चाहेंगे जो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर बैठी हैं, या आप इन खुश नसीब औरतों में शामिल होना चाहेंगी जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक लड़की थी जिसका नाम आफिया था। प्यारी बहनों, यहाँ पर एक खूबसूरत वाकया पेश करूँगी। आपको वाकया ऐसे सुनाऊंगी जो आपकी रूह की जोड़ देगा। एक बात तो तवज्जो तलब कीजिए।
توجہ کے ساتھ سنے گا۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام عافیہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھیں گہری، بال لمبے لمبے اور مسکراہٹ اتنی دلکش کہ دیکھنے والی پلکنے جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اس کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ شوہر بھی اسے بے پناہ چاہتا تھا، اس کی خواہش کو پورا کرتا، ہر مان رکھتا، مگر عافیہ کے دل میں اپنے حسن اور غرور کی ایک الگ دنیا بسی ہوئی تھی۔ وہ زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شوہر کا ہر کہنا ماننا، اس کی بات کو اہمیت دینا، یہ سب گھٹیا باتیں ہیں۔ وہ جیسی تھی بس ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے گھر میں سے برکت ختم ہوتی گئی۔ جو دولت اور عزت اسے ملی تھی وہ جیسے ہی ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلنے لگی۔ وہ جتنا بھی کما لیتی، جتنا بھی شوہر پر خرچہ کرتا، پیسہ آخر کہاں جاتا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، مگر بے سکونی بڑھنے لگی۔ بات بات پر بحث ہونے لگی اور یوں لگنے لگا جیسے کسی نظر نے ان کے رشتوں کو پکڑ لیا ہے، مگر یہ کوئی نظر نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ دیکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ اس کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لینے لگی۔ کبھی سر درد، کبھی شدت، کبھی عجیب غریب کمزوری، کبھی نیند کا نہ آنا، کبھی خوفناک خواب۔ وہ ہر طرح کے علاج کرواتی مگر مرض جوں کو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ کوئی سایہ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ رات کے دروازے خود بخود بھڑکنے لگتے، پانی کا گلاس بغیر کسی حرکت سے گر جاتا، یوں لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ کبھی کبھار وہ چلتے چلتے گر جاتی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے اور وہ بے ہوش ہو جاتی، مگر جب ہوش میں آتی تو حیرانی سے دیکھتی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ پہلے جیسا ہے، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایک دن جب وہ شدید بیمار پڑ گئی، بخار اتنا تیز ہو گیا جسم تپنے لگا، اور جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی، بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جب اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک چینک مار کر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ مسلسل کچھ دیکھ رہی تھی، مگر باقی سب لوگ جو چیز اس کو نظر آ رہی تھی وہ باقی سب لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے جیسے کسی سے بات کر رہی ہو، مگر اس کی زبان سے کوئی بھی لفظ واضح نہیں نکل رہا تھا۔ وہ یہ کسی سے فریاد کر رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور جسم پر نیلے نشان پڑنے لگے جیسے کسی نے زور سے اسے جگڑ رکھا ہو۔ گھر والوں نے جلدی سے مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، مگر جیسے جیسے آیاتیں پڑھتی آ رہی تھی عافیہ کی چینخیں اور زیادہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو دیوار سے ٹکرانے لگی، اس کے ہاتھ اور پاؤں پیر دونوں قابو میں نہ لگے۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں ایک جگہ پر رکی، زبان باہر نکل آئی اور جسم ایک جھٹکے سے ساوقت ہو گیا۔ سب لوگ سجدے میں گئے کیونکہ وہ مر چکی تھی، مگر اس کا جسم ایک عجیب خوفناک حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے منہ سے پہلے کچھ خطرناک چیزیں دیکھی ہوں، جیسے وہ کسی عذاب میں گرفتار ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں سکتی ہو۔ جلدی جلدی اسے غسل دیا گیا، مگر جیسے ہی اس کا جسم پانی میں رکھا گیا سب نے دیکھا اس کے جسم پر سیاہ داغ نمودار ہو رہے تھے جیسے جلنے کے نشانات ہو۔ جب کفن پہنایا گیا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی نے سختی سے مروڑ دیے ہیں، اس کی انگلیاں سکڑ چکی ہیں، وہ اس کے منہ عجیب طریقے سے کھل گیا تھا۔ کسی آخری وقت میں وہ کسی کو مدن کے لیے پکار رہی تھی۔ اب جنازہ قبرستان کی طرف جانے لگا۔ قبرستان پہنچا اور جیسے اس کی قبر کی کھدائی کی گئی تو ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ مٹی اندر سے گیلی تھی مگر اس میں شدید بدبو آ رہی تھی جیسے کوئی پرانی سڑی ہوئی لاش اس کے اندر دفن ہو گئی ہو۔ اب اسے قبر میں اتارا گیا۔ پھر رات کو اس کی ماں کو خواب آیا، اس کی بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر میں بیٹھی رو رہی ہے۔
قبر میں اپنی سزا بھگت رہی تھی۔ پھر اس کی ماں نے بتایا میری بیٹی پہلا گناہ یہ کرتی تھی، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی۔ آفی کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اپنی مرضی کو سب سے اوپر رکھتی تھی، شوہر کے حقوق کو معمولی سمجھتی تھی اور اس کی محبت اور عزت اور توجہ کو نظر انداز کرتی تھی۔ جب اس کا شوہر کام سے تھک ہار کر آتا، بجائے اس کا خیال رکھتی بلکہ اس بات سے جھڑکنے لگتی، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی اور اکثر کار معاملات میں اپنی ضد اور انا خود غرضی کو لے کر جھگڑا کرنا شروع کر دیتی۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ شوہر کو خوش رکھنا عورت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ وہ جیسے بھی رہے خوش خود کو ہی رکھ سکتا ہے۔ جب وہ کبھی پیار سے اسے کچھ کہتا تو اسے بیوقوف، کمزور و فضول کہہ کر وہ ٹال دیتی۔ یہ روش دن بہ دن بڑھتی گئی اور اس کے گھر میں سے بے برکتی ہونے لگی۔ اس کے گھر میں سے برکت ختم ہو چکی تھی، سکون ختم ہو چکا تھا، ان دونوں کے درمیان سے محبت ختم ہو چکی تھی۔ شوہر کا دل اس سے دور رہنے لگا۔ پھر اس کی ماں نے بتایا میری بیٹی شوہر کی بدتمیزی کی وجہ سے اسے یہ عذاب ہوا۔ پھر اس کی ماں نے بتایا وہ دوسرا کام یہ کرتی تھی، دوسرا گناہ یہ کرتی تھی کہ وہ اپنے والدین کو عزت نہیں کرتی تھی، والدین کی نافرمان تھی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ جب کہیں والدین کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ سختی سے پیچھے ہٹ جاتی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی، والدین کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ والدین کی دعائیں تو بندے کو جنت تک لے جاتی ہیں، لیکن عافیہ والدین سے ہمیشہ لڑتی رہتی تھی، جھگڑتی رہتی تھی، اس وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ عافیہ تیسرا اور گناہ کون سا کرتی تھی؟ عافیہ کسی مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتی تھی، لوگوں کی برائیاں بیان کرتی تھی۔ وہ کسی امیر کو دیکھتی تو وہ دل میں چاہتی کہ کاش میں بھی ایسے امیر بن جاؤں، میں بھی ایسے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوموں۔ وہ مجلس میں بیٹھ کے ان عورتوں کو ذلیل کرنا چاہتی تھی، وہ عورتوں کی غیبتیں کرتی تھی، وہ ان کی چگلیاں کرتی تھی۔ عافیہ کی امی نے بتایا وہ شبان میں 3 بڑے گناہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے یہ سخت ناک عذاب ہوا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سن لیں، آپ بھی کیا ان گناہوں میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ بھی شبان کے مہینے میں یہ گناہ کر رہے ہیں؟ تو سوچئے، کیا آپ بھی ان سخت عذابوں کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگے اور ان گناہوں سے بچیں۔ تو میں پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں نیک، صالحہ اور عورت بنائے اور ہمارے گھروں میں برکت ڈالے، ہمیں آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔